واپس آئیں گے. بل حقیقت یہ ہے متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے ساز و سامان ان کو بھی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور ایک ایسے رسول آ گئے جو وہ حق کو ظاہر کرتے تھے. رسول المبین. حق کیا ہے؟ قرآن آ گیا. رسول المبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن کو ظاہر کرتے تھے عمل سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پوچھا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ حالات بتائیے. تو آپ نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. وہ یہ بات آئی, قرآن تصدیق کر رہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. یہ حق آیا اور پھر وہ حق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. جب ان کے پاس یہ حق آیا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. اور جب ان کے پاس حق آ گیا, قرآن آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے یا دھوکہ ہے. دیکھیے سحر کے دو معنی ہوتے, انشاءاللہ سمجھیں گے ہم کہ یہ جادو ہے یا دھوکہ ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم اپنے ٹریڈیشنز تو چھوڑنے والے نہیں ہیں, آپ کچھ بھی کر لو, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. تو اب یہ قرآن کو انہوں نے سحر کہا, تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جو قرآن سنتا اسلام قبول کر لے. کچھ جادو ہے حضرت یہ کتاب. دیکھیے ایک کوئی پروفیسر ینگ ہے, ان کی 2 کتابیں ہیں اسلام پہ. وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں, عیسائی تھے, 14 سال اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد اسلام قبول کرے. یہ ہمارے ویسا اسلام نہیں ہے. ہی ارنڈ اٹ, محنت کر کے اسلام قبول کرے 14 سال کی. تو اس میں ایک کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ میں ایک سروے کیا, ایسے کرسچنز کے پاس گیا جو اسلام قبول کرے تھے, اور ان سے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی. تو ایک ہی جواب ملا, ہم قرآن پڑھے اور اسلام قبول کرے. ایک ہی جواب ملا. اچھا بہت سے ایسے تھے جو اسلام قبول کر کے پھر کرسچینٹی کو واپس چلے گئے. میں ان کے پاس بھی گیا جو پہلے کوئی بھی نہیں گئے تھے. ان کے پاس جا کے پوچھا کہ صاحب آپ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کرسچینٹی پہ واپس کیوں چلے گئے. تو ان کا ایک ہی جواب تھا, مسلمانوں کو دیکھ کر. دیکھیں یہ بات برنارڈ شاہ بھی بولا ہے, یہ اسٹیٹسٹیکل ریسرچ کے بعد بتا رہے ہیں. The best religion is Islam, the worst followers are Muslims. اور بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم کوٹ کرتے برنارڈ شاہ کو ہر جگہ. آپ معلوم ہے برنارڈ شاہ کیا تعریف کر رہا ہے اسلام کی. دوسرا جملہ بولو, worst people on earth Muslims بول دیا. تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ قرآن ایک عجیب کتاب ہے, جو سنتا متاثر ہو رہا ہے. ایک ہم بیوقوف ہیں, نہیں ہو رہے متاثر, بدقسمت ہیں ہم, بد نصیب ہیں. یہ کتاب تو میں کیا بولوں, میں یہ ساتھ لے کے پھرنے کی کتاب ہے, جہاں موقع ملا پڑھنے کی کتاب ہے. یہ تو مہینہ ہی ہے, اس کو سمجھنے کی کتاب ہے, ایک ایک لفظ پہ غور کرنے کی کتاب ہے. تو لوگ جو ہے, اب ایک بات یاد آ گئی, کنورشنز ٹو اسلام ایک کتاب ہے, اس میں ایک کرسچن آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بڑی مسجد بنا رہا تھا. تو وہ لکھ رہا ہے کہ میں دیکھا کہ کوئی صاحب کچھ پکارے, لاؤڈ سپیکر پہ پکارے, اس کے بعد میں لوگ آنے لگے, ایک 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 کر کے آنے لگے, پوری مسجد بھر گئی. اس کے بعد میں ایک صاحب آگے بڑھے, کچھ پروبیبلی پریئر تھا, وہ پریئر پڑھائے, پھر پورے لوگ چلے گئے. ہزاروں کا مجمع تھا اور ایک پولیس والا نہیں تھا وہاں. تو میں بولا کہ بھئی یہ کیسا مذہب ہے جس میں اتنا ڈسپلن ہے, اسلام قبول کر لیا. ہم لوگ نہیں سمجھ رہے یہ تراویحوں کی جماعت کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو. تو بات سمجھنے کی کوشش ہے. مساجد جب بھر جاتی ہیں تو لوگ غور کرتے ہیں کہ بھئی کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے, تو یہ کیا جادو ہے. اچھا دوسرے معنی سحر کے دھوکے کے بھی آتے ہیں. جیسا اب یہ رمضان کا مہینہ ہے, آپ الارم رکھے اٹھے سحر کے واسطے. اب اگر آپ باہر جھانک کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ لیل ہے, رات ہے, یا فجر ہو گئی ہے, دن ہو گیا ہے. تو یہ لیل اور فجر کے بیچ میں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو سحر بولتے. وہ دھوکے کا پیریڈ رہتا کہ آپ کو پکا معلوم نہیں رہتا کہ وہ نہیں مانتے, ہم اس سے انکار کرتے, نعوذ باللہ یہ دھوکا ہے. کہا ہے لوگوں نے. اب میرے پاس حال میں یہی مسجد کے پتے پہ ایک لیٹر آیا ہے, اس میں اس قسم کی واحیات کیا جواب دیں گے, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں لوگ.
کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس قسم کی بات. تو پھر کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٌ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور پھر ان لوگوں نے مشرکوں نے کہا کہ یہ قرآن یہ دو شہروں میں سے مکے اور طائف میں سے کسی وی آئی پی پہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ کچھ نامے بھی دیے ہوئے ہیں، نام سے ہم کو کیا کرنا ہے. ان کا تقاضا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا ہے؟ یہ کوئی وی آئی پی پہ کوئی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں نازل ہوا ہے قرآن؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے پالنے والے کی رحمت تقسیم کریں گے؟ وہ تقسیم کریں گے. یہ رحمت کیا ہے؟ نبوت. ہاں، نبوت آپ سلیکٹ کریں گے. یہاں رحمت کے معنی نبوت، یعنی نبوت تم تقسیم کریں گے کہ آپ ان کو نبی کیوں نہیں بنائے، ان کو نبی کیوں نہیں بنائے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور یہ زندگی کے جو روزگار ہے، معاش ہے، غریبی اور امیری ہے، ہم نے اس زندگی کی دنیا میں تم لوگوں میں تقسیم کیا ہے. کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو دینے والا بنایا، کسی کو مانگنے والا بنایا. یہ ہم نے تمہاری معاش، تمہارا روزگار تقسیم کیا ہے. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات میں بلندی دی، مقامات میں، رینکس میں بلندی دی، تاکہ بعض سے کام لے سکے، خدمت لے سکے. وجہ کیا ہے؟ امیر ہے غریب سے خدمت لے رہا ہے، باس ہے سبارڈینیٹ سے خدمت لے رہا ہے. تو آج قرآن سے بات ثابت ہو گئی کہ باس اور سبارڈینیٹ کا تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، رچ اور پور کی بھی تقسیم اللہ تعالیٰ کی. ہم نے تمہاری جو ہے زندگی تقسیم کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ بات بار بار آئی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنا دینا چاہیے. ہم نہیں جانتے ہیں. بعض وقت ہم انگارے مانگتے ہیں، سلیقہ نہیں ہے دعاؤں کا، سلیقہ نہیں ہے، کیا مانگنا نہیں معلوم ہم کو. اگر کوئی بولے کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اب اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوں گی، کنفیوز ہو جائیں گے ہم. کیا مانگنا، اپنی بہتری نہیں معلوم. تو پھر یہاں بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ ہم نے یہ جو امیر غریب باس سبارڈینیٹ یہ سب جو درجے مختلف کرے ہیں، یہ اس لیے کہ بعض سے کام لے. وہ رحمت ربک خیر مما یجمعون، یہاں رحمت کے معنی نبوت کے آ گئے تھے. تو یہ نبوت کا کام، یہ دین کا کام، یہ قرآن کا کام آپ کے پالنے والے اللہ کے پاس یہ لوگ سب جو جمع کرتے ہیں اس سے بہتر ہے. اب کسی کی کروڑوں روپیوں کی جائیداد، اس سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ قرآن. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بھئی جنت میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا. جبرائیل علیہ السلام کو سیر کروائے بنانے کے بعد، جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے، بولے یا اللہ جس کو بھی اس جنت کی خبر ملے گی وہ لگ جائے گا آپ کی عبادت میں. جس کو بھی خبر ملے کیا جنت بنائی ہے. بولے اچھا دوزخ جا کے دیکھ کے آؤ، دوزخ دیکھ کے آئے. بولے جس کو بھی اس کی خبر ملے گی یہ اس میں نہیں جائے گا، اتنی بھیانک ہے، جس کو بھی خبر ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تکالیف سے گھیر دیا، دوزخ کو شہوتوں سے گھیر دیا، مزوں سے. بولے آپ جا کے دیکھ کے آؤ. تو جبرائیل علیہ السلام واپس آ کے بولے مجھے ڈاؤٹ ہے ایک آدمی بھی جنت میں جا سکتا ہے نہیں. اور دوزخ دیکھ کے آ کے بولے ایک آدمی بھی اس سے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا، میں نہیں بول سکتا، پورے جائیں گے. تو یہ جو ہے محنت کی چیز ہے، یہ جو جتنا جمع کر رہے ہیں اس سے بہترین چیز ہے دین کا